بابا جی تھے ایک، ان کی اپنی گھر والی کے ساتھ انبن ہو گئی کسی بات پہ اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. انہوں نے طلاق دے دی، دونوں میں علیحدگی ہو گئی. تو سنگی بیلی آئے ملنے والے، کہنے لگے کہ کیا وجہ بنی تھی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ عدت میں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ وہ بات وہاں تک پہنچے اور اسے تکلیف ہو. تم ایک کام کرو، ذرا عدت سے وہ فارغ ہو جائے تو پھر میں تم پوچھو گے تو میں بتا دوں گا. بابا جی نے سوچا کہ اتنے دن میں یہ بات بھول جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جنہیں سننے کا چسکا ہو وہ کہاں بھولتے ہیں، وہ تو یاد رکھتے ہیں کہ بھائی اب ویڈیو آنے والی ہے، اب آنے والی ہے جی، او ہو تیاری پکڑو بھائی. اب مطلب قرآن کریم نے فرمایا کسی کے عیب تلاش نہ کرو، پردہ پوشی کرو، تجسس نہ کرو، لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. ہم انتظار میں ہیں کہ کسی کی ویڈیو آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پردہ پوشی کرو اور ہم اسے اچھالتے ہیں. خاتون کی عدت ختم ہوئی اور ان کی کہیں شادی ہو گئی. سنگی بیلی آ گئے، کہنے لگے اب بتائیں، اب تو ان کی شادی بھی ہو گئی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، طلاق کیوں دیا آپ نے؟ تو بابا جی کہنے لگے بات یہ ہے، پہلے وہ میری بیوی تھی، پھر ہم میں علیحدگی ہو گئی، اب اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میرے لیے غیر ہے، اب میں کسی غیر عورت کا ذکر کیوں کروں؟ میں کسی غیر عورت کا ذکر کیوں کروں؟ میں تو نہیں کرتا. یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر کہیں علیحدگی ہو جائے تو بھی زبان بند رکھیں، کیونکہ مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس کا کام ہی پروٹیکشن کرنا ہوتا ہے، سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے اور آپ کے ستر کو بھی چھپاتا ہے. مطلب لباس جب پہن لیں تو آپ کا ستر چھپ جاتا ہے نا، آپ کے عیب چھپاتا ہے. مرد عورت کے عیب چھپاتا ہے، عورت کو چاہیے کہ مرد کے عیب چھپائے. یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ تعلیم ہے.